لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس مبارک سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صدیقی رضوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ یادگار اسلاف ہیں، خلیفہ حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت قطب مدینہ ہیں، بانی جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری سیتامڑھی بہار ہند بھی ہیں۔ عظیم الشان شخصیت ہیں آپ کی ہمہ جہاد خدمات ہیں اہل سنت والجماعت کے لیے۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمات پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ 12 رمضان المبارک 1442 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 12 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بیان سن کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ آئیے حضرت کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع آپ کی خدمات ہے۔ آپ کی خدمات پر گفتگو کا آغاز آپ کی درس و تدریس پر ہم سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند فراغت پانے کے بعد بارگاہ مرشد میں حاضر باشی کی اجازت کے طالب ہوئے۔ حضرت محدث اعظم ہند نے گزارش قبول بھی کر لی، لیکن آپ کے محسن استاذ و مربی ماہر درسیات بحر العلوم حضرت علامہ مفتی افضل حسین صاحب قبلہ نے آپ کو سختی کے ساتھ درس و تدریس کا حکم دیا اور فرمایا، تم نے درس نظامی میں محنت و مشقت کے ذریعے جو کچھ بھی کمال حاصل کیا، درس و تدریس سے دوری کے سبب وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے تم درس و تدریس میں مشغول ہو جاؤ۔ اگرچہ ابتدائی جماعتیں پڑھانی پڑے لیکن درس گاہ ہی اختیار کرو۔ جی ہاں، یہ بحر العلوم کا حکم ملا۔ اس طرح آپ مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اساتذہ کے حکم پر منظر اسلام بریلی شریف میں پڑھانا شروع کیا۔ یعنی آپ کی تدریسی دور کا آغاز، پڑھنے پڑھانے کا دور کا جو آغاز آپ کا ہوا، الحمدللہ وہ منظر اسلام جیسے عظیم الشان درسگاہ بریلی شریف کا، وہاں سے آپ کی تدریس کا آغاز الحمدللہ آپ نے کیا۔ پھر 3 اپریل 1966 عیسوی میں پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی کے توسط سے جامعہ عربیہ ناگپور تشریف لائے۔ تحصیل المصادر کے مصنف فقیہ عصر حضرت مفتی عبدالرشید اشرفی نعیمی فتح پوری صاحب علیہ رحمہ و رضوان، بانی جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور کے بڑے بھائی پیر طریقت و استاذ حافظ ملت مفتی عبدالعزیز خان اشرفی نعیمی فتح پوری علیہ رحمہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لا کر آپ کو بٹھا دیا اور یہ فرمایا یہ درسگاہ ہے اور یہ آپ کے طلبہ ہیں۔ غور کیجئے، اتنی بڑی شخصیت مفتی عبدالحلیم صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ایسا پیارا برتاؤ کیے کہ ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گئے، درسگاہ میں بٹھایا اور فرمایا یہ آپ کا درسگاہ ہے اور یہ آپ کے طلبہ ہیں۔ یعنی الحمدللہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ بڑوں کو کتنی آسانی سے پہچان لیتے ہیں، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بڑے بڑے الحمدللہ آپ کے شاگرد ہیں اور وقت کے ماہرین نے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے زانو ادب طے کر کے آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی برکتیں حاصل کیے ہیں۔ آپ کی درس و تدریس سنا آپ نے، اب فتویٰ نویسی کے تعلق سے سنیے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ جامعہ عربیہ تشریف لائے تھے، اس زمانے میں جامعہ عربیہ سے شائع ہونے والے فتاواؤں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ملک اور بیرون ملک، یہاں تک کہ لندن سے بھی استفتے وہاں پر آتے تھے۔ لوگ بلا کسی نقد و نظر کے قبول کر لیتے تھے۔ یہ حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ کی کرامت تھی کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ اپنی حیات کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ خطیب مشرق پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی نے بارہا حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کو اس جانب توجہ دلائی کہ جامعہ عربیہ کا دارالافتاء ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے آپ حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ کی نگرانی میں فتویٰ نویسی شروع کر دیں۔ پھر ہوا یوں
کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب قبلہ جو پہلے دارالافتاء سنبھال رہے تھے 1971 عیسوی میں وہ چلے گئے، تو حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ نے قلم پکڑ کر الحمدللہ مجھے فتویٰ نویسی سکھائی۔ پھر حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ خود ارشاد فرمایا کہ میں دن بھر درسگاہ میں مصروف رہتا، رات 11 بجے تک درسگاہی کتب کا مطالعہ کرتا، اس کے بعد 2-3 بجے تک فتویٰ نویسی کرتا، رات بھر جاگ کر جزئیہ تلاش کر کے جواب تیار کرتا، اور صبح حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ صفحہ کا صفحہ کاٹ دیتے۔ کبھی مایوسی بھی ہوتی مگر دل کو تسلی دیتا کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ جی ہاں، مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت افتاء کا دیکھیے کہ آپ رات بھر جاگ کر کے، آپ فرماتے کہ 11 بجے تک تو کل جو پڑھانا ہے درسگاہ میں ان کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، رات 11 بجے کے بعد دیر رات تک، کبھی تو رات بھر فتویٰ جات کے سوالوں کے جواب کے لیے جزئیات تلاش کرتے تھے، کتابوں کا حوالہ تلاش کرتے تھے، اور کئی بار آپ فرماتے ہیں کہ میں پورا ایک فتویٰ تیار کر کے صبح مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، تو حضرت جب دیکھتے تو صفحہ کا صفحہ کاٹ دیتے، یعنی فرما دیتے کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، یا جو بھی انداز ہوتا تھا اب کاٹ دیتے۔ لیکن مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کاٹ دینے کی وجہ سے، آپ کے ایک طریقے سے ان کو واپس کر دینے کی وجہ سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی، مگر دل کو تسلی دیتا کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ یعنی آپ مایوس نہیں ہوئے کہ میں نے رات بھر کی محنت کر کے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضرت نے داد و دہیش نہیں دی، الٹا حضرت نے کاٹ کر واپس کر دیا۔ تربیت افتاء کے سلسلے میں حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے خطیب مشرق حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد نظامی سے اپنا ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جسے سن کر حضرت خطیب مشرق جھوم اٹھے۔ ہوا یوں کہ ایک استفتاء آیا جس میں پوچھا گیا تھا کہ عورت کو ایک طلاق دے دی گئی اور اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے جواب دیا کہ اس پر طلاق رجعی واقع ہوگی، شوہر کو اختیار ہے عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، عدت گزرنے کے بعد عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اب عورت آزاد ہے، چاہے تو شوہر اولی سے نکاح کر لے یا اس کے سوا کسی اور سے۔ یہ جواب مفتی عبدالحلیم صاحب نے دیا۔ آپ جواب لے کر کے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سوال کا جواب بھی لکھا، اور جواب لکھ کر کے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ الحمدللہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اب عورت آزاد ہے کو کاٹ کر اب عورت کو اختیار ہے لکھ دیا۔ بڑوں کے بڑے جملے، بڑوں کی بڑی عادتیں دیکھیے۔ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے لکھا تھا کہ اب عورت آزاد ہے، لیکن اس عورت آزاد ہے کے لفظ کو مفتی عبدالرشید صاحب نے کاٹ کر کے عورت کو اختیار ہے یہ لکھ دیا۔ یہ سن کر حضرت خطیب مشرق کافی مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبدالحلیم، میں آپ کو بار بار کہا کرتا تھا کہ جامعہ عربیہ کا فتویٰ بڑی وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر سیاق و سباق پر نظر نہ ہو تو آزاد عورت کتنا بھونڈا لفظ ہے، اسے کاٹ کر اب عورت کو اختیار ہے لکھنا اس فتویٰ کو کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ عورت آزاد ہے، یہ لفظ عورت کے لیے یہ ایک طریقے کا شعبہ دیتا نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، عورت کے لیے بندشیں ہیں، ان کے لیے سرحدیں ہیں، آزاد کہاں ہیں؟ عورت کے لیے آزاد کا لفظ جو ہے نا یہ خوبصورت نہیں لگتا۔ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ نے اس لفظ کو ہٹا کر کے الحمدللہ عورت کو اختیار ہے یہ اس میں تحریر فرمایا۔ غرض آپ نے تقریباً 1.5 سال تک حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ سے افتاء کی تربیت لی۔ حضرت نے بھی خصوصی توجہ فرمائی اور آپ کے خد و خال اور دبی چھپی صلاحیت کو نکھار کر مرقع جمال بنا دیا، اور آپ مرجع العوام والخواص بن گئے۔ 1.5 سال کے بعد حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ نے اپنا قلم اور مہر سب کچھ مفتی عبدالحلیم صاحب کو عطا فرما دیا۔ اب اصلاح کی ضرورت نہیں، خود سے جواب بھیج دیں، جہاں کہیں ضرورت پیش آئے تو مشورہ لے لیجئے گا۔ 1.5 سال تک مفتی عبدالرشید صاحب نے تربیت کی،
تربیت کرنے کے بعد 1.5 سال کا جب عرصہ گزر گیا نا، تو مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ نے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کو اپنا مہر بھی عطا فرما دیا، اپنا قلم بھی عطا فرما دیا کہ اب جب جواب لکھنا تو اصلاح کرانے نہیں لانا، جہاں چاہو اصلاح کرنے سے پہلے ہی بھیج دیا کرنا، ہاں اگر کہیں مشورے کی حاجت ہو تو آ جایا کرنا۔ اتنا بڑا اختیار، وہ بھی جامعہ عربیہ جیسے ادارے کے فتوے کے لیے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کو مل جانا، یہ مفتی صاحب کی عظمت و شان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب نسل بندی کا مسئلہ اٹھا تھا آپ کے دور میں، تو حکومت نے کتنی سختی کی تھی، پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، بڑے بڑے دارالافتاء حکومت کے ہاتھوں بک چکے تھے، حکومت کی جانب سے اتنی سختی تھی کہ بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار حکومت کی جانب سے کارروائی اور آزمائش کے خوف سے واضح اور صاف جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کی موافقت کی اور قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ صادر کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کیا۔ ایسے وقت میں حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب نے آئین اسلام کی تحفظ کی خاطر جس جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ فرمایا، اسے پڑھ سن کر جذبہ تحفظ دین و شریعت شباب پر آ جاتا ہے۔ مختلف صوبوں سے آپ کے پاس بھی سوال آتا ہے، تا آپ نے حکومت کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ جہاد قلم فرمایا، اور نسل بندی کے خلاف سب سے پہلے آپ ہی نے فتویٰ دیا۔ آپ نے سخت حکم لگاتے ہوئے لکھا کہ نسل بندی اسلام میں حرام اشد حرام ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ فتویٰ عام ہو چکا تھا۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند کا ایمان افروز فتویٰ بھی شائع ہوا، اس کے بعد تو پھر آپ کی ہمت اور بن گئی۔ تب تک حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کا یہ فتویٰ کورٹ میں پیش بھی ہو چکا تھا۔ غور کیجئے، یعنی عموماً یہ شہرت ہے کہ نسل بندی کے تعلق سے جو فتویٰ ہے وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ غور کیجئے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے آپ ہی کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نسل بندی کے تعلق سے اپنے مرشد سے پہلے فتویٰ دے چکے تھے، اور وہ فتویٰ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ وہ فتویٰ اس وقت کے کورٹ میں بھی پیش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فتویٰ آیا، تو اس سے الحمدللہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ کو اور ہمت بن گئی۔ خطیب مشرق حضرت علامہ نظامی صاحب نے آپ کو ممبئی بلوایا اور آپ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا فتویٰ دیکھا نسل بندی کے خلاف۔ جب مفتی عبدالحلیم صاحب نے فتویٰ لکھا تو خطیب مشرق پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمہ نے الحمدللہ مفتی عبدالحلیم صاحب کو ممبئی بلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فتویٰ دیکھا، ملک کے حالات اس قدر خطرناک ہیں، ایمرجنسی کا دور ہے، اور آپ نے اتنا سخت فتویٰ لکھا ہے، تو اس سے تحفظ کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حکومت کے خلاف فتویٰ دینے کا مطلب کچھ تو ریئیکشن ہوگا، اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ مفتی عبدالحلیم صاحب نے مسکرایا کہ مسکراہٹ نے دین حق کے مجاہد مفتی عبدالحلیم کے لب چوم لیے۔ آپ نے تبسم لیتے ہوئے فرمایا حکومت بہت سختی کرے گی تو جیل میں ڈالے گی، اور کیا کر سکتی ہے حکومت، سختی کرے یا جیل میں ڈال دے، اس خوف سے تو ہم خلاف شرع فتویٰ نہیں دے سکتے۔ حضرت خطیب مشرق نے آپ کی اس حق گوئی پر تحفہ داد و تحسین پیش کیا اور مشورہ دیا کہ اب آپ کو اس تعلق سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ کورٹ میں پہنچ چکا تھا، مگر کورٹ میں حاضر ہونے کی نوبت نہ آئی، اس لیے کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد الیکشن ہوا اور کانگریس گورنمنٹ کا تختہ ہی پلٹ گیا۔ غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی کہ یہ جو لکھ دیتے ہیں نا، ان کے لکھے پر حکومت قائم ہوتی ہے الحمدللہ۔ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کی پوری زندگی درس و تدریس اور طلبہ کی شخصیت سازی میں گزری، اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے، پھر سفر کی مصروفیات کے سبب تصنیف و تالیف کا خاص موقع میسر نہ آیا، تاہم وقتاً فوقتاً آپ کے چند رسالے شائع ہو کر عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کر چکی۔ جی ہاں، فلم خانہ خدا کا شرعی حکم، آپ نے ایک رسالہ یہ لکھا تھا، اسلام میں داڑھی کا مقام، یہ بھی آپ نے لکھا تھا۔ فقیہ اہل سنت ایک زبردست خطیب بھی تھے الحمدللہ۔ مفسر اعظم ابراہیم رضا خان مفتی عبدالحلیم رضوی کی باریک بینی، دقیقہ سنجی اور خطابی اور مناظرتی صلاحیت سے کافی متاثر تھے۔ آپ ہمیشہ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے، جہاں پروگرام میں جانا ہوتا مفتی صاحب کو ساتھ میں لے کے جاتے،
بلکہ مقامی بیرونی جلسوں میں اپنا نائب بنا کر کے بھی بھیجتے، حالانکہ آپ اس وقت ایک طالب علم تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بریلی میں ایک شورش اٹھی تھی، وہابیوں نے بڑا شور مچایا تھا۔ وہاں سرائے خام نام سے ایک محلہ تھا جہاں دیوبندیوں کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ وہاں سے ایک پوسٹر شائع ہوا جس میں لکھا تھا الٹے بانس بریلی کو۔ حضرت مفتی مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا دیکھا بانس بریلی کا۔ پھر حضرت مفسر اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تردیدی جلسوں کا آغاز کیا۔ ان جلسوں میں افتتاحی و ابتدائی تقریر الحمدللہ مفتی عبدالحلیم صاحب کی ہی ہوا کرتی تھی، الحمدللہ۔ پھر مفتی عبدالحلیم رضوی کا پرمغز خطاب بھی اس میں ہوتا تھا۔ مفسر اعظم آپ کی تقاریر سے کافی خوش ہوتے اور دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ پرانے شہر غوثیہ مسجد میں ایک جلسہ منعقد ہوا، اس مجمع میں امٹتا ہوا سیلاب تھا۔ اس بار افتتاحی تقریر آپ کی ہوئی، مفتی عبدالحلیم صاحب کی۔ اس کے بعد حضرت مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا۔ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کی علمی و خطابی صلاحیت سے متاثر ہو کر حضور مفسر اعظم ہند نے دوران تقریر ایک فرحت بخش جملہ ارشاد فرمایا، جس سے مفتی عبدالحلیم صاحب سے حضرت مفسر اعظم کی عقیدت و محبت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عبدالحلیم میرا معنوی بیٹا ہے۔ مفسر اعظم ہند نے مفتی عبدالحلیم صاحب کے لیے جملہ استعمال فرمایا۔ حضرت مفسر اعظم کو مفتی عبدالحلیم رضوی کی خطابی صلاحیت پر اس قدر پختہ یقین تھا کہ بغیر کسی تعمل دور دور علاقوں میں آپ کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیتے۔ مثلا ایک مرتبہ حضور مفسر اعظم کو جے پور سے دعوت آئی، اتفاقاً کسی وجہ سے حضرت تشریف نہ لے جا سکے، تو حضرت مفسر اعظم ہند نے ان کی جانب خط لکھا کہ میں اپنی جگہ اپنی مانوی بیٹے عبدالحلیم کو بھیج رہا ہوں۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، چہرہ پر داڑھی شریف بھی نہ آئی تھی، صرف چند بال نظر آ رہے تھے، تب بھی مفسر اعظم ہند آپ کو الحمدللہ اپنا نائب بنا کر کے بھیجتے تھے۔ کیا شان ہے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ بڑوں کا اتنا بڑا اعتماد یہ آپ کی شخصیت کو بتاتا ہے۔ اللہ کریم 12 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی قبر انور پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔